السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام یوٹیوب ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آج میں آپ کو حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ سبحان اللہ بھی کہیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، ایک دن حاجت مند حضرت عثمان غنی کے دروازے پر آیا اور اس نے دستک دینے سے پہلے اندر سے آواز سنی، حضرت عثمان غنی اپنی اہلیہ کے ساتھ سرزنش کر رہے ہیں۔ تو وہ حاجت مند رک گیا اور اس نے سوچا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سرزنش کر رہے ہیں، وہ بھی اس چیز پر کہ موم بتی موٹی ہے اور اس کے لیے تیل زیادہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس حاجت مند نے کہا، یہ معمولی سے تیل کی وجہ سے اپنی بیوی کو سرزنش کر رہا ہے، یہ میری حاجت کیا پوری کرے گا؟ تو اس نے ذہن میں سوچا، خیال کیا، اس نے کہا چلو بات کر کے دیکھتا ہوں، شاید کچھ نہ کچھ امداد کر دیں۔ تو اس نے دستک دی، حضرت عثمان غنی نے باہر آئے اور اس نے اپنی آواز میں تھوڑی زور پیدا کر کے کہنے لگا، امیر المؤمنین، ضرورت کچھ زیادہ کی ہے۔ تو حضرت عثمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بستی سے باہر لے کر چلے گئے، جہاں ان کا سارا تجارت کا سامان پڑا ہوا تھا، اور وہ سارا سامان اس حاجت مند کو کہا، یہ سارا تمہارا ہو گیا۔ وہ حاجت مند بڑا ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے سوچا یہ شخص معمولی سے تیل کے اسراف سے جو کچھ درہم کا ہوگا اپنی بیوی کے ساتھ سرزنش کر رہا تھا، اور یہاں اس نے سارا مال مجھے اٹھا کر دے دیا۔ اس نے حضرت عثمان غنی سے کہا، اے حضرت، مجھے ایک بات تو بتائیں، ایک موٹی سی موم بتی جو زیادہ تیل پی رہی تھی، اس پر تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ سرزنش کر رہے تھے، اور یہاں آپ نے سارا مال اٹھا کر مجھے دے دیا۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ وہ زیادہ تیل پی رہی تھی، اس میں مال خرچ اسراف زیادہ ہو رہا تھا، جو اللہ کو مال فضول خرچی اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں اپنے اعمال کی فکر کرتا ہوں اور اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں اپنی بیوی کے ساتھ سرزنش کر رہا تھا۔ تو کہا، یہ مال تو تجھے میں نے اللہ کے لیے صدقہ دیا ہے، اور اس کا حساب اجر میں نے اللہ سے لینا ہے، اس وجہ سے یہ سارا مال تجھے میں نے دے دیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، کیا وہ لوگ تھے جو اپنا سارا کا سارا گھر، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا کرتے تھے؟ ان لوگوں کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، انہوں نے صرف دین اسلام کو اپنے لیے بہتر سمجھا اور اپنی اگلی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے دنیا میں کوشش کی۔ وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے، لیکن انہوں نے دنیا کو ایک طرف رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے راہ میں استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے خرچ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو، دیکھیں، جو دنیا میں ہم نے خرچ کر دیا، کھا گئے، وہ تو پیسے ختم ہو گئے۔ سب سے بہترین خرچ تو وہ ہے، آپ نے یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو دے دیا، تو وہ آگے آپ کے لیے وہ مال فائدہ مند ہوگا، آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ ایک قسم کا آپ کا وہاں پر بینک اکاؤنٹ کھل چکا ہے۔ جو کچھ آپ یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، وہ وہاں پر دگنا ہو جائے گا، وہاں پر ڈبل ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو،
کوشش کرنی چاہیے جتنا بھی اللہ نے ہمیں استطاعت دی، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی کی سخاوت، کتنے بڑے، انہوں نے سارا مال اٹھا کر ایک حاجت مند کو دے دیا، لیکن مال اسراف نہیں کیا، فضول خرچی پر اپنی بیوی سے سرزنش کرنے لگے کہ اتنی موٹی موم بتی جو زیادہ تیل کے اسراف کا سبب بن رہی ہے، اس پر وہ اپنی اہلیہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، کم خرچ میں بھی اپنے گھر کا ہم ساز و سامان اور اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ اور آپ جو کچھ اللہ کے راستے میں دے کر جائیں، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کر کے جائیں، تاکہ آگے والی زندگی کے لیے آپ کے لیے وہاں پر بہت فائدہ ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، حافظ علی شیر، تاکہ ہر آنے والی اسلامک ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔